السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چل رہی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچی تھی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مل گئی نبوت ملنے کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی زندگی جو 23 سال کی ہے، اس 23 سال کی زندگی کو دو مرحلوں پہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مکی مرحلہ ہے اور دوسرا مدنی مرحلہ ہے۔ ایک مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے۔ مدنی دور کے کیا کیا مراحل ہے وہ تو اپنے وقت پر آئیں گے انشاءاللہ۔ البتہ مکی زندگی کے کون کون سے اور کتنے مراحل ہیں، تو اس سلسلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مکی زندگی کے بھی کم سے کم 3 بنیادی مراحل ہیں۔ ایک تو نبوت ملنے کے بعد کے شروع کے 3 سال، یہ خفیہ دعوت کے مراحل ہیں۔ اس میں بہت خفیہ انداز میں دعوت دی گئی، کیسے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے چوتھے سال سے لے کر 10ویں سال کے آخر تک، یہ اہل مکہ کے اندر کھلم کھلا دعوت اور تبلیغ کا مرحلہ ہے۔ اور تیسرا مرحلہ ہے کہ 10ویں سال سے لے کر ہجرت سے پہلے تک کا، اس میں مکہ کے باہر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے اور اسلام کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ تو مکی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خفیہ دعوت کا۔ اس سلسلے میں یہ پہلے مضمون سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو نبوت ملنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ انسان کوئی بھی ایسی اپنے راز کی بات علل اعلان لوگوں کے سامنے ڈائریکٹ پیش نہیں کرتا ہے۔ پہلے انسان اپنے پہچان والوں کے سامنے، جن سے اس کو محبت ہوتی ہے یا جن کے بارے میں یہ دل میں ہوتا ہے کہ یہ میرا انتہائی خیر خواہ ہے، کئی سال میرے اس کے ساتھ میں گزرے ہیں، اس کی خیر خواہی کئی مرتبہ میرے سامنے آ چکی ہے، تو انسان سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کے سامنے اپنے راز کی باتیں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان ایسے ہی لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اسلام کو پیش کرنا شروع کیا ایسے ہی لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگ ہیں، دوست اور احباب ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے اپنی جان پہچان کے لوگ ہیں، ان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اندرونی محنت کے نتیجے میں ایک اچھی خاصی جماعت اندر کے اندر تیار ہونے لگی، اور آہستہ آہستہ اسلام لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ یہ جو لوگ ہیں جو اس خفیہ دعوت کے وقت میں مسلمان ہوئے یا پھر علل اعلان دعوت کے وقت بھی مسلمان ہوئے، یہ ساری کی ساری جماعت سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین، ان میں سر فہرست ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہے حضرت زید بن حارثہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی غمخوار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب تو پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے، یعنی یہ چاروں جو ہے تو پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد تبلیغ میں بالکل سرگرم ہو گئے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت نرم طبیعت تھے، بہت اچھی صفات کے حامل تھے، بہت با اخلاق تھے، دریا دل تھے، سخی تھے، لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہاں مکہ کے قاضی بھی تھے، تو لوگ کافی ان سے مانوس تھے، اور لوگوں کا ان کے پاس میں آنا جانا بھی کافی رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والے اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو سمجھا کہ یہ قابل اعتماد ہے تو اسے اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا۔ ان کی کوشش سے جو لوگ مسلمان ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ سارے کے سارے جو عشرہ مبشرہ میں، یہ تقریباً اکثر لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ ہی کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اسی طرح شروع میں ایسے خفیہ دعوت کے وقت میں جو لوگ مسلمان ہوئے یا خفیہ دعوت کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے جن کو سابقین اولین کہا جاتا ہے، تو وہ ایک تو حضرت بلال حبشی ہے، پھر اس کے بعد
حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہے امین هذه الامہ، ابو سلمہ بن عبد الاسد ہے، ارقم بن ابی الارقم ہے، عثمان بن مظعون ہے، اور عثمان بن مظعون کے دونوں بھائی قدامہ بن مظعون اور عبداللہ بن مظعون ہیں۔ اسی طرح عبیدہ بن حارث ہے، سعید بن زید ہے، اور سعید بن زید کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب ہے، خباب بن ارت ہے، عبداللہ بن مسعود ہے۔ یہ سارے کے سارے لوگ قریش کی مختلف شاخوں سے تعلق رکھتے تھے، اور ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے کچھ زیادہ بتائی ہے۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپ کر ہی ان لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ تو یہ انفرادی طور پر پس پردہ تبلیغ کا کام چلتا رہا۔ اب سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور ابتدائی آیتیں نازل ہونے کے بعد وحی اپنے تسلسل کے ساتھ میں جاری ہو گئی، اور وحی دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ تو اس کے بعد علی الاعلان پھر دعوت اور تبلیغ کا نظام شروع ہوا۔ سورہ مدثر یعنی شروع کی 3 آیتیں نازل ہوئی، جس کے بعد علی الاعلان دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک تو سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی، جس کی مکمل تفصیل میں نے گزشتہ سبق کے اندر آپ لوگوں کو بتا دی تھی، جس میں وضاحت کے ساتھ میں تھا قم فانذر، اب کھڑے ہو جاؤ، لوگوں کو ڈراؤ۔ اسی طرح دوسری آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اور تیسری آیت نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ یہ 3 آیتیں بالکل واضح تھی علی الاعلان دعوت دینے کے سلسلے میں۔ خیر، جب تک علی الاعلان دعوت شروع نہیں ہوئی تھی تو اس وقت میں تو چھپ چھپا کر ہی اسلام کی تعلیمات تھی۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر اس وقت میں نماز بھی تھی۔ 5 وقت کی نماز وہ تو معراج کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن شروع کے اندر نماز تھی، یہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے، لیکن وہ 5 وقت کی نماز نہیں تھی، دن میں 2 نمازیں تھیں، صرف صبح کی 2 رکعت، شام کی 2 رکعت، جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو واقع معراج سے پہلے بھی صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے، لیکن اس وقت کی نماز کا طریقہ بالکل الگ تھا، اور جب صحابہ کرام کو نماز پڑھنی ہوتی تھی تو گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے، اپنے قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے حضور کو اور حضرت علی کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ نیا دین ہے، اسلام ہے۔ ابو طالب نے ہمت افزائی کرتے ہوئے کہا کہ اس پر برقرار رہنا اور اس چیز کو چھوڑنا نہیں۔ بہرحال مختلف واقعات سے یہ جو خفیہ دعوت ہے، یہ قریش کو اس کی بھنک لگ گئی کہ انفرادی طور پر کچھ اندر معاملہ گڑبڑ چل رہا ہے، لیکن کیونکہ ابتدائی مرحلہ تھا، قریش نے کہا کہ بھئی ایسی چھوٹی موٹی چیزیں تو معاشرے کے اندر ہوتی رہتی ہے، اس سے کیا انقلاب آئے گا، اس کا کیا فرق پڑتا ہے، کرنے دو، کچھ ہمارے بچے ہیں، کریں گے، تھک کر چھوڑ دیں گے، اصل تو ہمارا ہی دین ہے۔ یہ سب چیزیں سوچ کر ان لوگوں نے کوئی اہمیت نہیں دی اس بات کو، انہوں نے اس بات پر کوئی اہمیت نہیں دی، لیکن اندر اس طریقے سے دعوت کے نتیجے میں اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی، اور ان لوگوں کے عقیدے بھی مضبوط ہونے شروع ہو گئے۔ یہ تو پہلا مرحلہ 3 سال کا پورا ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے آیت نازل ہوئی، جیسے سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی قم فانذر، اور اس کے ساتھ ہی یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورہ شعراء کے اندر یہ آیت ہے، سورہ شعراء کے بالکل اخیر میں۔ اور سورہ شعراء کو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو بہت سی قومیں اور ان کے انبیاء کا تذکرہ ملے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، قوم نہیں مانی تو قوم نوح کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ سمود اور عاد کو ان کے انبیاء نے سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ ابراہیم اور لوط علیہ السلام کی قوموں کو
ان لوگوں نے سمجھایا ان انبیاء نے، وہ قومیں نہیں مانی، اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، انبیاء کو بچا لیا۔ اسی طرح اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے، فرعون اور قوم فرعون کا تذکرہ ہے کہ فرعون اور قوم فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے تو اللہ نے فرعون اور قوم فرعون کو ہلاک کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ پوری سورت کے اندر انہی چیزوں کی تذکرہ ہے، انہی باتوں کے۔ اور پھر اسی سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے خاندان والوں کو ڈراؤ۔ تو گویا کہ اس پوری سورت اور پوری سورت کے آخر میں اس بات کا حکم، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی تھی اور قوم کے لیے دھمکی بھی تھی۔ قوم کے لیے دھمکی اس طریقے سے کہ دیکھو اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے ہیں، ان کی قوموں کو انبیاء نے سمجھایا لیکن ان کی قومیں نہیں مانی، تو دیکھو ان کے قوموں کو ہم نے کس طریقے سے ہلاک کیا، اور اب یہ تمہارے پاس نبی آئے ہیں، اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانو گے تو اسی طرح ہم بھی تم کو ہلاک کریں گے۔ اور اس میں نبی کے لیے بھی تسلی تھی کہ دیکھو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے پہلے بہت ساری قوموں کو سمجھایا، ان کی قوموں نے بات نہیں مانی، اس لیے اگر آپ کی بات آپ کی قوم نہ مانے تو آپ کو بے چین ہونے کی، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کا ایک فطری نظام ہے کہ جو انسان حق کی بات اور حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہی گھرانے والے اور اس کے قریبی لوگ ہی اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن اس کی محنت کا نتیجہ دوسری جگہوں کے اوپر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس میں گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خوشخبری بھی تھی اور تسلی کا سامان بھی تھا۔ بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ بنو ہاشم کو جمع کیا۔ بنو ہاشم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، بنو ہاشم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ بنو ہاشم کے جتنے بھی خاندان تھے وہ سارے کے سارے جمع ہوئے، تقریباً 45 کے قریب لوگ تھے، 45 کے قریب یہ سب جمع ہوئے۔ اس کے اندر ابو لہب بھی تھا اور ابو طالب بھی تھے۔ تو جب یہ سب جمع ہو گئے تو ابو لہب لپکا اور ابو لہب نے لپک کر کہا کہ دیکھو، یعنی حضور سے کہا کہ دیکھو یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے چچا ہے اور تمہارے چچیرے بھائی ہے، اس لیے بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اپنی۔ اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ بات کرو سب سے لیکن اپنی نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان پورے عرب کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، تمہارے خاندان کے پاس اتنے ہی لوگ ہیں، اگر تمہاری وجہ سے وبال مچتا ہے اور پورا عرب آتا ہے تو تمہارا خاندان تمہاری حمایت نہیں کر سکے گا، تمہاری حمایت نہیں کر سکے گا، سارے قریش کے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گے، کون تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا؟ اس لیے اس قسم کی کچھ تنبیہ ابو لہب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں خاموش ہو گئے اور کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ تو پہلی مرتبہ ہوا۔ پھر دوسری مرتبہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد یا تھوڑے ہی وقت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ حمدیہ باتیں کہی جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں۔ اس خطبے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی رہبر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جس طرح سو جاتے ہو، سوتے ہو اس طرح موت آ جائے گی، اور جس طرح سو کر اٹھتے ہو اس طریقے سے تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے، پہلی مرتبہ تو جمع ہوئے تو ابو لہب نے کچھ بات کرنے نہیں دی، صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی باتوں کے اندر ایک طرح سے دھمکایا، ڈرایا۔ اس مجلس میں تو کوئی بات نہیں ہوئی،
دوسری مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اپنی دعوت کو پیش کر دیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت پیش کر دی تو اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 چچا بالکل کھل کر سامنے آ گئے. ابو طالب بھی کھل کر سامنے آ گئے, ابو لہب بھی کھل کر سامنے آ گئے. ابو لہب تو کھل کر یہ سامنے آیا کہ ابو لہب نے سب سے پہلے دشمنی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ بات جو تم نے کی ہے یہ برائی ہے اور دوسروں سے پہلے میں خود تمہارے ہاتھ کو پکڑوں گا, میں خود تمہارے ہاتھ کو پکڑوں گا. اس نے یہ جو بات کہی تھی اسی کے اوپر سورہ ابو لہب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی تھی, کیونکہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھوں کا تذکرہ کیا تھا کہ میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو سب سے پہلے پکڑوں گا اور یہ کام کرنے نہیں دوں گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے, وہ کیا میرے نبی کے ہاتھ کو پکڑے گا. تو یہ چچا تو آیا بالکل کھلم کھلا دشمنی کے اوپر. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا تھے ابو طالب, تو ابو طالب بھی کھل کر سامنے آ گئے اور ابو طالب نے سب کے سامنے آ کر کہا کہ دیکھو تمہارا مدد کرنا مجھے کتنا پسند ہے اور تمہاری نصیحت مجھے کس قدر قابل قبول ہے اور میں تم کو کتنا سچا جانتا ہوں یہ سب لوگ جانتے ہیں, اور تمہارے والد کے پورے خاندان کے اندر میں تمہاری مسلسل حفاظت کرتا رہوں گا. ہاں اتنا ہے کہ میرا جو والد ہے عبد المطلب اس کے دین کو چھوڑنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, البتہ جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے تمہاری مسلسل حفاظت اور مسلسل تمہارا سپورٹ کرتا رہوں گا. یہ ابو طالب نے کہا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو کیا تھا کہ پہلی ہی مجلس کے اندر حضور کے قریبی چچا نے ڈرا دیا, تو ظاہر سی بات ہے انسان خاصا وہ ہوتا ہے نا کہ میرا کوئی حامی نہیں ہے, میرا کوئی سپورٹر نہیں ہے, تو کیسے میری بات آگے پہنچے گی. دوسری مجلس کے اندر حضور نے ہمت کر کے اپنی بات پیش کر دی تو کھل کر سامنے آ گیا کہ چلو بھی دشمن ہے تو کوئی حامی بھی ہے, میرا ایک حامی بھی ہے. تو اس حامی کے ہوتے ہوئے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا بھروسہ ہو گیا کہ اب میں اپنے کام تھوڑا سا ہمت کے ساتھ کر سکتا ہوں. تو اب تیسری مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب میری حمایت کرتے رہیں گے, اور اس لیے کہ آج ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرنے والے ہیں, یقینی بالکل صحیح بات ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا توکل ہے, لیکن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے. اسباب کے تحت میں دنیا میں انسان کو کسی نہ کسی کے تعاون کی ضرورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی محبت تو صرف اللہ ہی سے, اللہ کے علاوہ کسی سے کیا محبت. بالکل صحیح بات ہے, محبت تو عقیدے کے اعتبار سے اللہ ہی سے ہونی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کا نیچر اور انسان کی طبیعت ایسی بنائی ہے کہ انسان کے جنس سے ہی کوئی ہونا چاہیے جس سے انسان اپنی محبت کا اظہار کر سکے. جس طرح بیوی ہے تو اس کے لیے شوہر, شوہر ہے تو اس کے لیے بیوی. یہ دنیا کے اندر ایک اسباب کے تحت اللہ نے اس نظام کو بنایا ہے, اس لیے یہ سب چیزیں بھی اسباب کے اعتبار سے ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں گئے, غزوہ احد میں گئے, کوئی ضرورت نہیں تھی, بغیر ہتھیاروں کے بھی اللہ تعالیٰ فتح دے سکتے ہیں, لیکن وہاں پر لے کر گئے, اسباب کو اختیار کیا, پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہو گیا کہ ابو طالب ان کی حمایت کرتے رہیں گے, تو اب ایک مرتبہ کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے اور چڑھ کر آواز لگائی زور سے, یا صباحا یا صباحا یا صباحا. صباحا کا مطلب ہائے صبح. یہ جو لفظ ہے اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر دشمن حملہ کرنے والا ہو تو دشمن کے حملے سے اگر آگاہ کرنا ہو تو کسی بلند مقام پر چڑھتے تھے اور یا صباحا کہہ کر پوری قوم کو جمع کرتے تھے. پھر اس کے بعد بتاتے تھے کہ دیکھو بھائی فلاں لوگ آ رہے ہیں تم پر حملہ کرنے کے لیے, تو ذرا اپنے بچاؤ کر لو اور اپنے بچاؤ کا انتظام کر لو. اس طریقے سے تو سب لوگ ڈر گئے, قریش کے تمام قبائل, اور وہ سارے ڈر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان لوگوں کو اللہ کی توحید, اپنی رسالت اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں, سمجھ لینا, یہ 3 بنیادی چیز, اللہ کی توحید, حضور کی رسالت اور آخرت کے دن کے اوپر یقین. اس لیے کہ اللہ کی توحید نہیں ہوگی تو انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانے گا تو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جتنے بھی زندگی گزارنے کے راستے ہیں ان میں سے کسی بھی راستے کو انسان
اختیار کر لے گا. اور اگر آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو انسان دنیا کے اندر الٹے سیدھے ہر طرح کے کام کرے گا. انسان کو غلط کام کرنے سے روکتی کیا چیز ہے کہ بھئی ایک دن آنا ہے جس سے میرے سارے پول کھل جائیں گے اور مجھے اپنی دنیا کے تمام چیزوں کا حساب دینا ہے, تو پھر انسان رک جاتا ہے. اس لیے یہ 3 بنیادی چیزیں اس کی دعوت دی. اس واقعے کا ایک ٹکڑا صحیح بخاری کے اندر بھی ابن عباس سے مروی ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ جب وہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے جتنے بطون تھے, جتنے خاندان, ایک ایک کو آواز لگانی شروع کی, اے بنی فہر, اے بنی عدی. سارے کے سارے جمع ہو گئے, سارے کے سارے. جب سب جمع ہو گئے, کوئی انسان نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھو جا کے معاملہ کیا ہے. جب سب آ گئے, ابو لہب بھی آ گیا, تو اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تم لوگ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں ایک شہسواروں کی جماعت ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے, تو کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں, ہم نے تو ہمیشہ آپ پر سچ ہی کا تجربہ کیا ہے, آپ کے علاوہ کون سچ بول سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ دیکھو سخت عذاب آنے والا ہے, خبردار ہو جاؤ. اس پر ابو لہب نے کہا کہ تبت لک سائر الیوم, سارا دن تیرا غارت جائے. اسی لیے جمع کیا تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ تھا. یہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت دی لوگوں کو, اور علی الاعلان اس بات کی طرف بلایا. اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ محمد جو ہے نا ایک نئی دعوت لے کر آیا ہے, نئی دعوت لے کر آیا ہے. پھر قرآن کریم کی تیسری آیت نازل ہوئی, فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جو چیز کا حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کو کر گزرو اور علی الاعلان لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو, اور مشرکین سے رخ پھیر لو, مشرکین سے رخ پھیر لو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمت ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اب شرک کے خرافات کو بیان کرنا شروع کیا. اب کھل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے خرافات کو بیان کرنا شروع کیا. بتوں کی حقیقت کے بت کیا ہے, کتنے کمزور ہے, کتنے عاجز ہے کہ ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی سے بھی اپنا بدلہ نہیں لے سکتے. اس طریقے سے ایسے باتوں کے ذریعے اور کھل کر بات کرنا شروع کیا. تو جب کھل کر بات کرنا شروع کیا تو اب غم اور غصہ مشرکین کے اندر اور زیادہ پھیلنے لگا. یہ ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے کہ بجلی آئی ہے اور جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس پر مشرکین جو ہے نا بہت زیادہ غصہ ہو گئے اور اٹھ کھڑے ہوئے, اور بالکل علی الاعلان ان لوگوں نے دشمنی کا اعلان کر دیا. اس لیے کہ قریش سمجھ رہے تھے کہ یہ محمد نے جو نعرہ لگایا ہے تو اس نعرے کے اندر تو اپنی بادشاہت بھی جا رہی ہے, اپنی چودراہٹ بھی جا رہی ہے, اپنا دین بھی جا رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ اپنی سرداری اور بڑائی بھی جا رہی ہے, تمام چیزیں جا رہی ہے. اب یہ تو ایسا ہے کہ اگر ہم نے اس کی بات کو مان لیا تو ہماری تو چلے گی ہی نہیں, ہماری تو چلے گی ہی نہیں. یہ ساری کی ساری باتیں قریش اچھی طریقے سے سمجھ رہے تھے, اس لیے ان کی طبیعت اس پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ بھئی اس بات کو ہم کیسے. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ہے نا سورہ فجر کے اندر, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے, انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے. تو یہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ اب آئندہ ہم اب تک جو برائیاں کر رہے تھے اب آئندہ ان برائیوں کے راستے بند ہو رہے ہیں, آئندہ انہی برائیوں کے راستے اگر کھلے رکھنے ہیں تو مخالفت کرو اور محمد اور اس کے دین کو ختم کرو. یہ اصل ان لوگوں کا مشن تھا. اب یہ سارے کے سارے لوگ جمع ہوئے. اچھا, ایک طرف مخالفت کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن دوسری طرف اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے سامنے تھیں کہ کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, کبھی انہوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا,
کبھی انہوں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، پوری 40 سال کی زندگی ہمارے بیچ میں ہی گزری ہے، تو ان کو بدنام بھی کرے تو ہم کیسے کریں؟ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا ہماری بات کے اوپر۔ تو اب ان سب لوگوں نے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ایک مجلس بٹھائی، اور مجلس کے اندر سوچا ان لوگوں نے کہ اب محمد کو اس کی دعوت سے کس طریقے سے روکا جائے۔ یہ ان لوگوں نے سوچا۔ اس کو سوچنے کے بعد ان لوگوں نے مختلف قسم کے راستے اپنائے، جس کا خلاصہ میں 4-5 چیزوں کی شکل میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ مختلف آپ لوگوں نے الگ الگ باتیں پڑھی ہوگی، ان تمام کا خلاصہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دین سے روکنے کے لیے مثبت اور منفی دونوں پہلو سے، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو، دونوں پہلوؤں سے اور دونوں اینگل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت سے روکنے کی کوشش کی۔ وہ جو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اینگل سے روکنے کی کوشش کی، تو اس میں سے ایک کوشش تو یہ کی کہ ان لوگوں نے ایک ہوا بنایا، ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑے سپورٹر کون تھے؟ ابو طالب تھے۔ تو ابو طالب کے پاس میں گئے اور ابو طالب کا ذہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خراب کرنا شروع کیا، یعنی یہ شروع کیا کہ بھئی دیکھو یہ تو تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے آبا و اجداد جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ محمد تم کو گالیاں دیتا ہے، اور تمہارے جو آبا و اجداد گزرے ہیں ان کو احمق اور گمراہ بتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی انسان خاندان کا ہی ہو یا باہر کا ہو، اگر آپ کے خاندان کے گزرے ہوئے لوگوں کو گمراہ بتائے، جاہل بتائے، نادان بتائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز انسان کے لیے ایک بہت بڑی، بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، انسان فوراً اس کے اوپر بھڑک جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو بنایا ان لوگوں نے، اور یہ ایشو پورے مکہ کے اندر پھیلانا ان لوگوں نے شروع کیا کہ دیکھو بھائی یہ محمد تو یہ کہتا ہے، ان کی تمام باتیں ایک طرف، بس ایک پوائنٹ کو پکڑا اور اسے بدنام کرنا شروع کیا، اور سب اسی کے اوپر آ گئے۔ اور یہ کرتے کرتے اب بات پہنچی، اور قریش کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ ابو طالب کے پاس میں آئے، پورے مکہ کے اندر ماحول خراب کیا، اور ابو طالب کے پاس میں آئے، اور ابو طالب کے پاس میں آ کر کہا کہ دیکھو بھائی آپ کے بھتیجے نے تو اب ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کر دی، ہماری عقلوں کو، ہمارے عقل مند لوگوں کو ہم احمق کہہ رہا ہے، باپ داداؤں کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ تو اب یا تو آپ اس کی حمایت سے ہٹ جاؤ، یا تو پھر اس کو اس کے دین سے روک دو۔ آپ اس کی حمایت سے ہٹ جاؤ، ہم نمٹ لیں گے، یا تو آپ اس کو اس کے دین سے روک لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے ان لوگوں کو سمجھایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا، وہ سارا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ تمہارے قوم کے سردار لوگ آئے ہیں اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہو وغیرہ وغیرہ، تو تم اس کام کو چھوڑ دو۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر یہ لوگ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا ہے تو اس دین کو چھوڑنے کے لیے میں کسی بھی حال میں تیار نہیں ہوں، اور میں اس بات کو اسی طریقے سے آگے پھیلاتا رہوں گا۔ دوسرا طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام، تو کچھ ہی مہینوں کے بعد حج کا موسم آنے والا تھا، حج کا موسم۔ اچھا، حج کے موسم کے اندر یہ حج جو ہے نا شروع سے بہت اہم رہا ہے، اس لیے کہ حج کے اندر پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، اور ظاہر سی بات ہے حج کے موقع پر سب لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو وہاں جو چیز پھیلائی جائے گی تو وہ وہاں سے پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہے، وہاں سے پوری دنیا کے اندر پہنچتی ہے۔ تو جب حج کا موسم قریب آیا تو اب قریش کو لگا کہ اب چاروں طرف سے عربوں کے وفود آئیں گے، اب یہ محمد نے لوگوں کے سامنے اپنی باتیں پیش کرنا شروع کر دیا، تو ہم کو پتا ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ نہیں مانیں گے، لیکن کم سے کم انتشار پھیلنا شروع تو ہو جائے گا۔ تو اب کیا کرنا؟ تو ان لوگوں نے دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ بھئی دیکھو
ایسا کام کوئی اختیار کرو کہ جس سے اہل عرب کے دلوں پر حضور محمد کی تبلیغ کا اثر نہ ہو، ایسا طریقہ اختیار کرو۔ اب کیا طریقہ اختیار کرے؟ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس مشورے کے لیے جمع ہوئے ولید بن مغیرہ کے پاس۔ یہ ولید بن مغیرہ جو تھا وہ صاحب الرائے تھا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صفات دی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ صاحب الرائے تھا، اور لوگ رائے اور مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس میں آتے تھے۔ جب آپس میں اختلافات ہوتے تھے تو صلح صفائی کرانے کے لیے بھی آتے تھے اس کے پاس۔ تو جب سب لوگ اس کے پاس جمع ہوئے تو ولید نے سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ دیکھو تم سب لوگ سب سے پہلے متحد ہو جاؤ، ایک رائے اختیار کر لو محمد کے بارے میں، کہ محمد کے بارے میں لوگوں کے سامنے یہ بات ہمیں کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم میں ہی باہم آپس میں اختلاف ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو لوگوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ بات کہو، کوئی دوسرا تم کو جھٹلائے اور تمہارے علاوہ کوئی اور بات کہے۔ تو سب سے پہلے تم لوگ آپس میں بات طے کرو کہ کیا کہنی ہے محمد کے بارے میں بات، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آپس میں مشورہ ہوا تو ان لوگوں نے ولید سے کہا کہ ولید آپ بتاؤ کہ ہم محمد کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کہوں گا، تم لوگ بتاؤ کہ تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد کاہن ہے، اور کاہن کہہ کے اس کو بدنام کریں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، بخدا وہ کاہن تو ہے نہیں، اس لیے کہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، کاہن لوگ جس طریقے سے گنگناتے ہیں، اور کاہنوں کے اندر جیسے قافیہ بندی وغیرہ ہوتی ہے، وہ تو محمد کے اندر ہے نہیں، اس لیے کاہن کیسے کہہ سکتے ہیں۔ اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ چلو پھر ہم کہیں گے کہ محمد پاگل ہے۔ تو ولید نے کہا کہ نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ محمد پاگل بھی نہیں ہے، لوگ پاگلوں کو بھی دیکھتے ہیں، پاگلوں جیسی حرکتیں بھی دیکھتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں، الٹی سیدھی باتیں بکنا، تو ایسی باتیں بھی تو محمد کے اندر نہیں ہیں، تو وہ پاگل کیسے ہو گئے پھر تیسرے لوگوں نے کہا، ایک جماعت نے، کہ چلو بھئی ہم کہیں گے کہ محمد شاعر ہے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، اللہ کے قسم یہ شاعر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ تو شاعروں کے باپ ہے، ہم کو پتا ہے کہ شاعری کیسی ہوتی ہے، رجز ہے، حجز ہے، قریض ہے، مقبوض ہے، مبسوط ہے، یہ سارے شاعری کے اوصاف ہیں، ان سب کو ہم جانتے ہیں، اس کا کلام تو شاعری سے بالکل ہٹ کر ہے، کچھ اور رائے قائم کرو۔ تو پانچویں جماعت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ محمد جادوگر ہے۔ ولید نے کہا کہ اللہ کے قسم یہ جادوگر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو جادوگروں کو بھی دیکھتے ہیں، جادوگر جھاڑ پھونک کرتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، یہ تو یہ کام بھی نہیں کرتا۔ تب ان سب لوگوں نے مل کر کہا کہ ولید آپ ہی کہو، آپ جو بات کہیں گے وہ صحیح ہوگی اور ہم اسی کے اوپر اتفاق کر لیں گے۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم کو تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی، البتہ یہ جو 5 باتیں بتائی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جادوگری کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں، یہ بات زیادہ مناسب لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو کی طرح، اس سے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ہو گئی، بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو گئی، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی، کنبے اور قبیلے میں پھوٹ پڑ گئی۔ بالآخر سب لوگوں نے اسی تجویز کو سوچا، اور اسی تجویز کو سوچ کر یہاں سے رخصت ہوئے کہ اب جو آئندہ حج کا موسم آنے والا ہے تو اس میں ہم سب کو متحد ہو کر محمد کے بارے میں ایک ہی بات کہنی ہے کہ یہ جو ہے جادوگر ہے۔ یہ بات تھی جس کے اوپر سورہ مدثر کی بات کی آیت نازل ہوئی۔ آپ لوگوں کو پتا ہوگا سورہ مدثر کے اندر ہے نا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا۔ یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک یہ ساری آیتیں اسی قصے کے تحت نازل ہوئی ہیں، جس میں خاص طور پر ہے انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر، اس نے سوچا، اندازہ لگایا، وہ غارت ہو جائے کیسا برا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو جائے کیسا برا اندازہ لگایا، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر، کہ یہ جو ہے یہ تو ایسا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا ہوا چلا آیا ہے، اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی انسان کا کلام ہے۔ یہ سورہ مدثر کے اندر اسی بات کا
نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بہرحال یہ اتفاق کرنے کے بعد یہ سب یہاں سے نکلے اور اب حج کا موسم شروع ہوا۔ جب حج کا موسم شروع ہوا تو یہ کفار مکہ جو قریش مکہ تھے یہ مختلف راستوں کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں سے ہر گزرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے آگاہ کرتے تھے، تفصیلات بتاتے تھے، یہ دیکھو بھائی وہ جادوگر ہے اور اس کی کلام کے اندر ایسا ایسا جادو ہے، تم نے اگر اس کی بات مانے تو تمہارا پورا خاندان تتر بتر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، ڈراتے رہے۔ اس کام کے اندر سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ ابو لہب تو حضور کے ساتھ میں ہی رہتا تھا، حضور کے ساتھ میں حضور جس بھی ڈیرے کے پاس جاتے، جس بھی قبیلے کے پاس جاتے، یہ پیچھے ہی ہوتا، اور حضور جب اپنی بات پیش کر دیتے تو پیچھے سے یہ بول پڑتا کہ دیکھو بھائی اس کے بعد کوئی مت ماننا، یہ صابی ہے، یہ کذاب ہے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتا۔ اب ہوا یہ کہ جب حج ختم ہوا تو حج ختم ہونے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس ہو گئے، تو اس وقت تو کسی نے بات نہیں مانی، لیکن کم سے کم اتنا ہوا کہ گھر گھر تک بات پہنچ گئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر اس طریقے سے کوئی شخص آیا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ایسی باتیں کہتا ہے۔ اتنی باتیں گھر گھر کے اندر پہنچ گئی، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ہی سمجھ لو کہ میڈیا ہے یا اسی طریقے سے دشمن ہے، وہ مسلمانوں کی بعض جماعتوں کو، مسلمانوں کی بعض تنظیموں کو بدنام کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں تو بدنامی جو گھر گھر جاتی ہے تو اسی بدنامی کے اندر سے نیک نامی ہی نکل آتی ہے۔ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ گھر گھر تک آواز اور شہرہ پہنچ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بھی کوئی کام ہے، یہ اسلام بھی کچھ چیز ہے، دین بھی کوئی بات ہے۔ بدنام کرنے کے لیے وہ لوگ پہنچاتے ہیں لیکن اسی کے اندر فائدہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ دو باتیں انہوں نے اختیار کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹے اور ہمت اور استقامت کے ساتھ میں لگے رہے۔ تو پھر ان لوگوں نے نئے طریقے اختیار کیے۔ تیسرا ایک طریقہ ان لوگوں نے اختیار کیا حضور کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دعوت سے اور اس دین سے روکنے کے لیے۔ تیسرا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک کام اور کرو۔ کیا کرو کہ بھئی جو ہے نا ہنسی اڑاؤ، مذاق کرو، تحقیر کرو، مذاق اڑاؤ باتوں کی۔ محمد کچھ بھی بات کہے، اس کے ساتھی کوئی بھی بات کہے تو مذاق اڑاؤ، تالیاں بجاؤ۔ تو مذاق وغیرہ اڑانے سے انسان کی عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو انسان کی عزت کو جب ٹھیس پہنچے گی تو انسان اپنے کام سے خود بخود ہی باز آ جائے گا، خود بخود۔ ان لوگوں کو گالیاں دو، عجیب عجیب قسموں کی تہمتیں لگاؤ، یہ ان لوگوں نے ہر بار تیسرا اختیار کیا۔ اسی کو مختلف جگہ پر قرآن کریم میں اس تیسرے طریقے کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ پر قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، یہ لوگ کہتے تھے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے یقیناً تو پاگل ہے۔ کبھی آپ پر جھوٹا ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، ان لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہے کہ ان کے اندر سے ہی کوئی ڈرانے والا کیسے آ گئے، اور کفار لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ سورہ نون والقلم کی آخری آیت ہیں۔ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ہوتے اور آپ کے ارد گرد مظلوم صحابہ کرام ہوتے تو ان مظلوم صحابہ کرام کو دیکھ کر مشرکین مذاق کرتے ہوئے کیا کہتے تھے، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اچھا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے۔ ایسے لوگ بالکل ان کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کچھ خاص دکھتے بھی نہیں ہے، معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے لوگوں پر اللہ نے احسان کیا۔ یعنی یہ گویا کہ ایک بے عزت کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے تھے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، بھئی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کی قدر کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے سامنے اپنے کام کو پیش کرو۔ لوگوں کی اس قسم کے حوصلہ شکنی والے کام اور انداز سے تم لوگ حوصلے مت توڑو۔ یہ اسی طرح آپ
اس کے 30ویں پارے کے اندر دیکھے، 30ویں پارے کے اندر سورہ مطففین کے اندر بھی ہے ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ مجرم لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ایمان والے ان کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ آنکھیں مارتے تھے ایک دوسرے کو. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب یہ کفار اپنے گھر میں لوٹتے تھے تو ارے بڑے ہنستے مذاق کرتے ہوئے لوٹتے تھے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ لوگ گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، جبکہ ان کفار کو مسلمانوں پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا. بہرحال یہ تیسرا طریقہ تھا، یہ ان لوگوں کا تیسرا طریقہ تھا دین کو اور دین کی دعوت کو روکنے کے لیے. چوتھا طریقہ ان لوگوں کا یہ تھا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، مشکوک کرنے کی اور اس میں شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان تعلیمات کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرتے تھے. اس کی وجہ سے خود شخصیت تک مجروح کرنے کی کوشش کرتے تھے، شخصیت تک. جیسے قرآن کریم کے متعلق کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ قرآن کریم تو پہلوں کے افسانے ہیں، یہ محمد کہیں جا کے لکھتے ہیں، کوئی ان کو لکھواتا ہے اور پھر یہاں پہ آ کے یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. یہ گویا کہ حضور کی تعلیمات میں شبہ پیدا کرنے کے لیے یہ باتیں تھیں. ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، یہ قرآن کریم تو جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا ہے، دوسرے لوگ اس کام میں اس کی معاونت کرتے ہیں. اچھا، مشرکین یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، ایک انسان اس کو سکھلاتا ہے، اللہ نہیں سکھاتے. پھر خود حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بھئی اس نبی کو کیا ہو گیا، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے. یعنی یہ شخصیت کو مجروح کرنے کی اور اس کی تعلیمات کو مجروح کرنے کا انداز اختیار کرتے تھے. یہ چوتھا طریقہ تھا. پانچواں طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو اور قرآن کریم کے علاوہ جو دوسری کتابیں تھی پہلے زمانے کے واقعات اور افسانے، ان دونوں میں کمپیر کر کے پھر قرآن کو نیچا دکھانے کی اور پہلوں کے واقعات میں کیا مزہ آتا ہے اس کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیے میں جتنی محاذ آ رہا ہے کہ جتنی شکلیں بتا رہا ہوں نا، یہ ساری شکلیں آج بھی قرآن اور اسلام اور اسلامی تنظیموں کے ساتھ میں پوری دنیا میں اپنائی جا رہی ہے. ان پانچوں چیزوں کو اچھی طریقے سے سمجھنا، 5-6 چیزوں کو. پانچویں چیز کیا تھی کہ وہ کمپیئر کرتے تھے کہ قرآن تو اتنا سیدھا سادہ، کچھ مزہ نہیں آتا اس کے اندر، تو کیا ہے جب دیکھو تو جنت کی بات، جب دیکھو تو جہنم کی بات، گزشتہ قوموں کے اوپر ایسے عذاب آئے، فلاں کے ساتھ میں یہ ہوا، ایسے بنیادی یہی باتیں ہیں. باقی دیکھو یہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر یہ مووی دیکھو گے، فلاں کتاب پڑھو گے، اس میں کتنی نالج ہے دنیا کے بارے میں، سائنس کے بارے میں، کتنی ساری نالج ہے. قرآن میں تو اتنی ساری کوئی نالج ہے نہیں. یہ کمپیئر کر کے پھر قرآن کو نیچا اور دوسری چیزوں کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ پانچواں طریقہ تھا. جیسے اس کا قصہ ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، نضر بن حارث ہے. تو نضر بن حارث نے ایک بار قریش سے کہا کہ قریش تم پر ایک ایسی مصیبت آ پڑی ہے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. محمد تم میں جوان تھے، تمہارے سب سے پسندیدہ انسان تھے، سب سے زیادہ سچے اور سب سے بڑھ کر امانت دار تھے، اور اب ان کی کن پٹیوں پر سفیدی دکھائی دینے لگی، یعنی ادھیڑ عمر ہو گئے، تو تمہارے پاس میں ایسی باتیں لے کر آ گئے کہ کیا کہے، جادو جیسی باتیں ہیں لیکن جادو نہیں ہے. ہم نے تو جادوگر بھی دیکھے. کاہنوں جیسی باتیں ہیں لیکن کاہن نہیں ہے وہ. اسی طریقے سے شاعروں جیسی باتیں ہیں لیکن شاعر نہیں ہے وہ. اسی طریقے سے پاگلوں جیسی باتیں ہیں لیکن وہ پاگل نہیں ہے. تو اب کیا کرے، محمد کے بارے میں کیا بات اپنا ہے. یہ بات کہہ کے نضر بن حارث جو ہے نا وہ حیرہ گیا، حیرہ شام. اور اس وقت میں وہاں پہ حیرہ کے اندر بادشاہوں کے واقعات اور رستم اور اسفندیار اس وقت کے بہت بڑے بڑے پہلوان تھے. ان لوگوں کی پہلوانی کے قصے زبان زد عام تھے. ہر طرح لوگوں کے درمیان اس قسم کے قصے، جس طرح آج کل کے زمانے میں سمجھنے کے لیے آپ وہ کرتے کہتا ہوں کہ آج جس کی چل پڑی، جس کا نام چل پڑا، یا
جس کی کتاب کا نام چل پڑا، چاہے وہ مغربی ہو یا یورپی ہو، تو لوگ اسی کے ارے بھائی اس کی کتاب پڑھو، ارے بھائی اس کی مووی دیکھو، یہ دیکھو، اس کے اندر تم کو بہت نالج ملے گی. اب اس کا نام چل پڑا، وہ الٹی سیدھی باتیں کہے گا، پھر بھی لوگ اس کی بات مانتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر قصے چلتے تھے رستم کے، اسفندیار کے، شیرا کے بادشاہ کے، اور ان کی مستقل کتابیں بھی آتی تھی. تو وہاں سے وہ کتابیں لے کر آیا، اور کتابیں لے کر آ کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو بھائی، یہ محمد تو جہاں پر یہ بیٹھتا ہے وہ اللہ کی باتیں کرتا ہے اور اس کے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا ہے، اور اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تمہارے پاس میں محمد سے بھی اچھی باتیں لے کر آیا ہوں. میرے پاس میں فارس کے بادشاہ اور رستم اور اسفندیار کے قصے ہیں، وہ سناتا ہوں. وہ سناتا تھا، مجلس جمتی تھی، بہت بھیڑ ہوتی تھی اور لوگوں کو بہت مزہ آتا تھا. تو اس طریقے سے اس نے کمپیئر کر کے قرآن کو نیچا اور اپنے قصوں کو اونچا دکھانے کی کوشش کی. اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. یہ لہو الحدیث کیا تھا؟ وہ یہی رستم، اسفندیار اور گزشتہ بادشاہوں کے قصے اور ان کی ناولیں اور کہانیاں، یہی لہو الحدیث تھی، جس کو سنا کر یہ نضر بن حارث جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے اور قرآن سے ہٹانے کی کوشش کرتا تھا. یہ پانچواں طریقہ تھا ان لوگوں کا. چھٹا اور آخری طریقہ یہ تھا کہ جب آخر میں لوگ تنگ آ گئے کہ وہ محمد کسی بھی حال میں اپنی بات سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سب سے اخیر میں ان لوگوں نے ایک اخیری حربہ اختیار کیا جس کو ہم سودے بازی کہتے ہیں. سودے بازی کا، چلو بھائی ہم لوگ صلح کر لیتے آپس میں. اور وہ صلح کیا تھی؟ وہ سودے بازی تھی. سودے بازی اس طریقے سے کہ چلو بھائی ایک کام کرتے ہیں، تمہارا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا مذہب ہے، تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی جھگڑا ہی نہ رہے. کیسا کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہماری باتوں میں سے کچھ باتیں آپ مان لو، آپ کی باتوں میں سے کچھ باتیں ہم مان لیں گے، جھگڑا ہی ختم. جس کو قرآن کریم کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے، آپ ڈھیلے پڑ جائے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائے. چنانچہ ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی. کیا پیشکش کی؟ کہ دیکھو بھئی ایک کام کرتے ہیں، ایک سودا ہم کو سمجھ میں آتا ہے، وہ سودا کر لیتے ہیں ہم. کیا سودا ہے؟ بھئی ہمارے جتنے معبود ہیں ان معبودوں کی 1 سال آپ پوجا کر لو، اور آپ کے جو معبود ہیں ان کی 1 سال ہم پوجا کر لیں گے. تو اس میں ہوگا یہ کہ اگر تمہارا معبود برحق ہے تو تمہارے معبود کی پوجا کرنے سے ہم کو اس کا حصہ مل گیا، اس کی عبادت کا. اور اگر ہمارے معبود حق ہے تو ہمارے معبودوں کی عبادت کا حصہ تم کو مل گیا. یہ ان لوگوں نے پیشکش کی. اس کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. بھئی تمہارا دین تمہارے پاس، ہمارا دین ہمارے پاس. تمہارے معبودوں کی ہم عبادت نہیں کریں گے اور ہمارے معبودوں کی تم عبادت نہیں کرو گے، اس لیے کہ اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا. تو اس وقت میں وہ لوگ اس سے بھی مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ کام بھی اب ہم سے نہیں ہو سکتا ہے اور یہ حربہ بھی اختیار نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ لوگوں کو 6 طریقے بتائے جو ان لوگوں نے اسلام، مسلمان اور اسلامی تعلیمات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنائے تھے. وہی 6 طریقے جو ان لوگوں نے اس زمانے کے اندر اپنائے تھے. ہر زمانے کے اندر باطل جو ہے نا وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات کے خلاف اسی طرح کی باتیں اپناتا ہے اور اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. آج کے زمانے میں بھی وہی چل رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جس اللہ نے اس زمانے کے اندر حضور کے متبعین کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی بنیادوں کی اس وقت میں حفاظت کی تھی اور غلبہ نصیب فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اسی طریقے سے غلبہ انشاءاللہ ضرور نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بس آج کا سبق انشاءاللہ میں یہاں تک ہی چھوڑتا ہوں. پھر اگلے ہفتے سے اس کے بعد کے جو مضامین ہیں، علی الاعلان دعوت کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا تو وہی یہ بھی سلسلہ ہے. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی اور کیا کیا صحابہ کرام کے اوپر کس طریقے سے ظلم اور ستم ہوتا تھا اور بنیادی کیا کیا واقعات ہوئے،
وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم.